رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر وضوء، نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی. نماز کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے، اور وضو کرتے وقت جو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی اور بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں توضؤ بسم اللہ، جب وضو کرنے لگو تو تم نے بسم اللہ کہنا ہے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو ہی نہیں ہوتا جو اللہ کا نام نہیں لیتا وضو شروع کرتے وقت، اس کا وضو نہیں ہوتا. اب اس سے یہ سمجھ آئی کہ نیت زبان سے نہیں بلکہ دل کا نام ہے. اس کے بعد وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ عادت نہیں بنتی. اگر پڑھتے ہیں تو دوسری بڑی غلطی یہ ہم کر جاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ جاتے ہیں. تو کسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے صرف اتنا کہا توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر، اتنا لفظ کہہ کر تم نے وضو شروع کرنا ہے. تو یہ وضو کا شروع کرنے کے اندر جو بڑی غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. یعنی خالی بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کی عادت بھی اپنانی چاہیے. اگر بندہ غسل خانے کے اندر ہے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے، ذکر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اب وہاں پر وضو کرنا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے. تو اتنا بسم اللہ غسل خانے کے اندر وضو کرتے ہوئے بندہ پڑھ سکتا ہے. اس کی اجازت علماء کرام نے اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دی ہے. باقی دعائیں باہر نکل کر بندہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. تو پہلی غلطی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری غلطی جو وضو کے اندر بندہ جب کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان وضو کے اعضاء جو ہے وہ 3 بار دھونے کی بجائے کئی دفعہ اضافی طور پر دھو لیتا ہے. ایک شخص عرابی ہے، بدو ہے، دیہات کا رہنے والا، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے وضو کا طریقہ بتائیں، وضو کیسے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کر کے بتایا. تمام اعضاء کو اللہ کے نبی نے 3 دفعہ دھویا. فرمایا فمن زاد علی ذالک، جو شخص اس سے زیادہ کرے گا اعضاء کو 3 بار دھونے کی بجائے 4 مرتبہ دھو دیتا ہے، 5 مرتبہ دھو لیتا ہے، یا اس سے زیادہ دھوتا ہی چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد تعدی، اس نے زیادتی کی، واساء، اور یہ اچھا کام نہیں بلکہ برا کام کیا ہے، وظلم، 3 لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اس بندے نے یہ ظلم کیا ہے، اچھا کام نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ دھونا ثابت ہے. اس سے زیادہ دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم، تعدی اور برا کام کہا ہے. جو بندہ زیادہ مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے، وضو کے اعضاء دھوتے وقت ان کو ملنا، اچھی طرح مکمل کرنا، اس کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال رکھتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو مکمل کر لیتے، 3 مرتبہ دھونے کے بعد وضو جب مکمل ہو جاتا تو اس میں وضو کے اعضاء کو ملنے کا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے. اس سے یہ جو سب سے بڑی کمی ہوتی ہے کہ وضو کے بعض اعضاء کی تھوڑی سی جگہ خشک رہ جاتی ہے، وہ نہیں رہتی بلکہ سارے وضو کے اعضاء پر پانی چلا جاتا ہے. اگر بندہ جلد بازی کے اندر یا سستی کی بنا پر لاابالی کے طور پر وضو کا کوئی حصہ ناخن کے برابر بھی چھوڑ دیتا ہے نا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بتائی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم مکہ مکرمہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے. جب ہم وہاں سے واپس ہو رہے تھے نا، مدینہ کی طرف آ رہے تھے اپنا کام مقصد مکمل کر کے، تو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا عصر کے نماز کے لیے. ہم میں سے کچھ لوگ جلد باز تھے، بڑی جلدی کرتے تھے کہ وضو ہم جلدی کر لیں، نماز کے لیے مسجد میں سب سے پہلے پہنچ جائیں.
ان کو جلد بازی ہوتی ہے، وہ جلد بازی میں نا ہم سے پہلے چلے گئے اور وضو والی جگہ پر جا کے انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز کے لیے پہنچ گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے وضو کر کے جب آیا، ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا نا تو ان کی ایڑیوں پر خشکی کے اعضاء جو تھے، کچھ جگہ حصے جو تھے وہ چمک رہے تھے، جہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا، جلد بازی میں وضو کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طرح مکمل کرو، وویل للعقاب من النار، ان خشک ایڑیوں والوں کے لیے آگ کی ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اب کیا خیال ہے ان کی نیت کے اندر کوئی فرق تھا؟ یا وضو سے جان چھڑانا چاہتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے؟ سارا کچھ تھا، جلد بازی تھی، ہم نیکی میں آگے بڑھے، صرف محض سستی تھی، وضو کے اندر اطمینان نہیں تھا، اطمینان کے ساتھ وضو نہیں کیا۔ اس پر اتنی بڑی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ان خشک ایڑیوں والوں کے لیے ویل ہے، آگ، ہلاکت ہے، آگ کی ہلاکت ہے۔ تو ہم جو اتنی جلدی جلدی بازی میں وضو کر کے اس کے کئی اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، بال ہیں، اسی طرح عورتوں کی چوڑیاں ہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اسی طرح ناخنوں کے اوپر پالش لگی ہوئی ہے، ہم ان کا خیال ہی نہیں کرتے، جلد بازی میں وضو کر کے کوئی عضو باقی رہتا ہے، داڑھی کا خلال نہیں مکمل، اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مشقت بھی ہم کریں، محنت بھی کریں، نیت بھی ٹھیک ہو، محض تھوڑی سی سستی کی بنا پر سارے کا سارا عمل غارت ہو جائے، تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح مسح جو ہے، سر کا مسح کرتے وقت وضو کے اندر، سر کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کیا ہے، ابو داود میں بھی ہے، داود کے اندر ہے، 3 دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا ہے۔ اچھا، مسح جو ہے جن جن اعضاء کا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ سر کا مسح ہے اگر ٹوپی یا پگڑی پہنی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے پر مسح کیا، پگڑی پر، تو صرف پگڑی کے اوپر نہیں کیا بلکہ پیشانی سے شروع کیا۔ جب آپ کی پگڑی نہیں ہے، خالی سر ہے، تو پھر یہاں سے شروع کرنا ہے سر کا مسح، اور اگر سر پر پگڑی پڑی ہے، ٹوپی لی ہوئی ہے، اتارنا نہیں چاہتے، اس کے اوپر سے مسح ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا، پیشانی کا مسح ساتھ کرنا پڑے گا۔ تو سر کا مسح ہے، اس طرح جرابیں پہنی ہوئی ہیں ان کا مسح ہے، وضو کے اعضاء میں کہیں پر پٹی لگی ہوئی ہے، پلسٹر لگا ہوا ہے، آگے پیچھے سے اعضاء دھو لیے جائیں گے اور اس پر مسح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سردی سے بچتے ہوئے کئی عورتیں مثلا یہ سمجھتی ہیں کہ ہم وضو کے اعضاء جو ہیں، کپڑے چست ہوتے ہیں، اوپر کرنا مشکل ہے، لہذا ہم اس کا مسح کر لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بازو ہیں، ٹانگیں ہیں غسل کے اندر، یا اسی طرح چہرہ ہے، اور کسی عضو کا مسح نہیں ہے، ان کو دھونا پڑے گا۔ مسح صرف سر کا ہے یا جرابوں کا مسح ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک ان کا قول ایسا ہے جس پہ انہوں نے جرابوں پر مسح کرنے سے منع کیا ہے، لیکن آخری عمر کے اندر صریح ان کے فتاوی موجود ہیں کہ میں اس سے ساری زندگی منع کرتا رہا ہوں جرابوں پر مسح کرنے سے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اون سے بنے ہوئے موزے ہی ہیں، ان پر بھی مسح کرنا چاہیے۔ آخری فتویٰ تمام علماء کرام جو احناف ہیں، اہل الحدیث ہیں، وہ یہی دیتے ہیں کہ جرابوں پر مسح ویسے ہی اس کا حکم ہے جیسے موزوں پر مسح۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جرابوں پر مسح کیا، تو کسی نے پوچھا یہ تو اون سے بنی ہوئی ہے، کہا یہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے موزوں پر مسح کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بازوؤں پر مسح کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یا مسح کئی مرتبہ کرتے چلے جانا، یہ صحیح نہیں، یہ وضو کے اندر بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح مسح گردن کا بسا اوقات کرتے ہیں، کئی لوگ سر کا مسح کرنے کے بعد اسی طرح ہاتھ گردن کا مسح کرتے ہیں، تو گردن کا مسح یہ کسی طور پر بھی کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اب یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو بندہ وضو کا حصہ اور عذر سمجھ کر گردن کا مسح کر رہا ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے۔
تو بندہ اس کو شریعت بنا کر آپ کی سنت بنا کر کرتا چلا جائے، وہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ کا باعث ہوگا۔ تو گردن کا مسا نہیں، صرف سر کا مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ وضو کے اندر کی جانے والی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے، بندہ جب ہاتھ دھوتا ہے تو اسی طرح صرف ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال نہیں کرتا۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور پاؤں دھوئے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کر رہے تھے، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے درمیان یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کر رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جس سے اکثر لوگ آشنا نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بالخصوص کرنا چاہیے، یہ وضو کا حصہ ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو کے بعد دو بڑی غلطیاں جو اس کے متعلق ہم میں عام مشہور ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی، جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کے دوران ایک غلطی یہ ہوتی ہے، ہر عضو دھوتے وقت بندہ دعا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی دعا رکھی ہوئی ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا کرو، منہ دھوتے وقت یہ دعا کرو، بازو دھوتے وقت یہ دعا کرنی ہے۔ دوران وضو بات کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ویسے فضول باتیں، اور اسی طرح وضو کے دوران منتخب ہر عضو کے وقت دعائیں کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنی پاس سے بنائی ہوئی باتیں اور حدیثیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران وضو کے اعضاء کو دھوتے وقت منتخب دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں۔ جب وضو مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے ہیں، شہادت والی انگلی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی یہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ جو ایک دو آثار ہیں صحابہ کے وہ ضعیف ہیں، وہ ان سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بسا اوقات لوگ اس طرح کر لیتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اس کو کہتے ہیں تشبیک، اس طرح کر لیتے ہیں، یا اسی طرح پیچھے ہاتھ باندھ کے اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان ڈال کے آگے چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک بندے کو دیکھا کہ وہ وضو کے بعد اس طرح چل رہا، ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے درمیان دے کر پٹاخہ ڈالنے کے لیے، یا ویسے اس نے ایک عادت ہوتی تشبیک کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کرو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور عادت اور وضو کے بعد اس کا حصہ سمجھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ صحیح مکمل وضو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے وضو کا طریقہ اور آپ کی نماز کا طریقہ جو بھی پوچھتا اس کو عملی طور پر کر کے بتاتے تھے۔ ایک تو زبان سے بتا دیتے تھے نا، زیادہ تر صحابہ کرام عمل کے ذریعے یہ بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، بسم اللہ پڑھی، ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھویا، پھر اس کے بعد کہا من توضأ نحو وضوئی ھذا، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے وضو کیا، پھر فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو شخص میرے اس طرح وضو کرنے کی طرح وضو کرے گا پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث کے اندر اس وضو کی جو سنت کے مطابق ہے، بدعتوں سے اور اپنی ہوئی بنائی ہوئی باتوں سے بچ کر جو صحیح وضو بندہ کرتا ہے، اس کی فضیلت ہی اتنی بڑی ہے کہ پھر تو سمجھ آتی ہے نماز تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بونس اس کو دی، وضو پر ہی سارے گناہ معاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جس بندے نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، کما امر اللہ، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں صرف وضو کرنے سے ہی۔